ٹینی، اب زیادہ ہوشیاری نہ دکھاؤ، اب تم سے تو باقی پرندوں کے انڈے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ طوطے بھیا، کیا آپ کو پتہ ہے سوکھا گھاس کہاں سے ملے گا؟ میں نے اپنے گھونسلے کی مرمت کرنی ہے۔ ارے ٹینی چڑیا، سوکھا گھاس جب ہمارا جنگل ختم ہوتا ہے اور دوسرا جنگل شروع ہوتا ہے وہاں سے ملے گا۔ اور ٹینی چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ٹینی چڑیا جب گھاس اکٹھا کر رہی ہوتی ہے تو اسے گھاس کے اندر ایک انڈا دکھائی دیتا ہے۔ وہ انڈا اٹھا کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور انڈے کو اپنے گھونسلے میں رکھ دیتی ہے۔ پتہ نہیں یہ کس پرندے کا انڈا ہے، اس جنگل کا ہے یا دوسرے جنگل کے کسی پرندے کا۔ اب میں کیسے پتہ کروں کہ یہ انڈا کس کا ہے؟ مجھے انتظار کرنا چاہیے اس انڈے کے بچے کے باہر آنے کا، تبھی مجھے پتہ چلے گا کہ یہ انڈا کس کا ہے۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں اور ایک دن صبح صبح انڈے سے بچہ باہر آ جاتا ہے، اور یہ بچہ تو کبوتر کا تھا۔ جگو جو پاس والے درخت میں بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، جلدی سے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ ٹینی چڑیا کے گھونسلے میں کبوتر کا بچہ ہے۔ چمکیلی جلدی سے ٹینی چڑیا کے گھر جاتی ہے۔ ٹینی چڑیا، یہ کبوتر کا بچہ تمہارے گھونسلے میں کہاں سے آیا؟ میں خود پریشان ہوں کہ آخر کسی نے اپنا انڈا کیوں پھینکا ہوگا۔ اس کے بعد ٹینی چڑیا ساری بات بتاتی ہے کہ کیسے اسے گھاس کے تنکوں سے یہ انڈا ملا۔ چمکیلی حیران ہوتی ہے کہ کیسے یہ انڈا ٹوٹنے سے بچ گیا۔ ٹینی چڑیا، یہ تم نے بڑی نیکی کا کام کیا ہے جو اس انڈے کی حفاظت کی ہے۔ مجھے اس بات کی پریشانی ہے کہ کسی نے کوئی شرارت نہ کی ہو۔ اگر ایسا ہوا تو اس کی ماں تو بہت تڑپتی ہوگی۔ کوئی ایسی شرارت کیوں کرے گا؟ تم نہیں جانتی آج کل کی ماؤں کو آزاد رہنا چاہتی ہیں۔ چمکیلی، کوئی بھی ماں ایسا نہیں کر سکتی، میرے خیال میں یہ کسی کی شرارت ہی ہوگی۔ اور چمکیلی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ چمکیلی کی شیطانی دماغ میں ایک نئی شرارت آ رہی تھی۔ اگر یہ ننھا کبوتر بچ ہی گیا ہے تو کیوں نہ ایک نیا کھیل کھیلوں۔ مجھے تو ٹینی چڑیا بھی اچھی نہیں لگتی، اس سے بھی تو کئی حساب برابر کرنے ہیں۔ کالو، میں نے آج اپنی ماں سے ملنے جانا ہے۔ ابھی تم پچھلے ہفتے ہی تو گئی تھی، تمہاری ماں تو بوڑھی ہو چکی ہے، اس پر اتنا بوجھ نہ ڈالا کرو۔ میں نے تمہیں بتایا ہے، مشورہ نہیں مانگا ہے۔ اور ہاں، جگو کا خیال رکھنا، میں اکیلی ہی جا رہی ہوں۔ اور چمکیلی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ایک تو اس چمکیلی کی سمجھ نہیں آتی، اچانک سے پروگرام بنا لیتی ہے۔ اور چمکیلی سیدھی کبوتری کے پاس جاتی ہے۔ میں تمہیں ایک ضروری بات بتانے آئی ہوں۔ کیا بات بتانی ہے؟ کیا تمہیں اپنے انڈے کے بارے میں پتہ چلا کہ کون چرا کر لے گیا ہے؟ نہیں، بھلا ایسی باتوں کا پتہ چلا ہے کبھی؟ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ مجھے پتہ چلا ہے اور تمہارے انڈے سے بچہ بھی نکل آیا ہے۔ چمکیلی، کہیں تم جھوٹ تو نہیں بول رہی ہو؟ کہاں ہے میرا بچہ؟ مجھے جلدی سے اس کے پاس لے چلو۔ اور چمکیلی کبوتری کو اپنے جنگل لے جاتی ہے۔ وہاں جا کر سارے پرندوں کو اکٹھا کرتی ہے، پھر انہیں لے کر ٹینی چڑیا کے گھر جاتی ہے۔ آپ سب لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ ویسے اچھا ہوا آپ آ گئے، میں نے بھی آپ سب کو اکٹھا کرنا تھا، میں نے کچھ بتانا تھا آپ سب کو۔ تم نے میرا انڈا کیوں چرایا؟ ویسے تو شکل سے بڑی معصوم دکھ رہی ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کوئی انڈا نہیں چرایا، یہ انڈا تو مجھے دونوں جنگلوں کے درمیان والے رستے میں گھاس کے اوپر ملا تھا۔ ٹینی چڑیا، اگر تمہیں انڈا ملا تھا تو تمہیں ہمیں بتانا چاہیے تھا۔ میں تو یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ کس پرندے کا انڈا ہے، اور میں نے آج آپ سب کو اکٹھا بھی یہی بتانے کے لیے کرنا تھا تاکہ ہم سب مل کر اس کی ماں کو ڈھونڈ سکیں۔ ٹینی، اب زیادہ ہوشیاری نہ دکھاؤ، اب تم سے تو باقی پرندوں کے انڈے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ جگو بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔
یہ بچہ میرا ہے، تم اسے مجھے واپس کر دو۔ مما، ان کا انڈا تو آپ نے چوری کر کے گرا نہیں دیا تھا، پھر یہ بچ کیسے گیا؟ سب پرندے چمکیلی کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں اور چمکیلی کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جا کر چھپ جائے۔ چمکیلی کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہاں سے بھاگ جائے۔ اس طرح ٹینی چڑیا کی سچائی سب کے سامنے آ جاتی ہے اور کبوتری اپنے بچے کو لے کر وہاں سے خوشی خوشی چلی جاتی ہے۔